الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. قرآن مجید کی اس آیت کے اس حصہ کے اندر خلاق عالم نے اپنے بندوں کو ایک حکم دیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ وعدہ کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد و وعدہ کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس میں ایک وہ وعدہ ہے جو انسان عالم ارواح کے اندر اپنے رب سے کر کے آیا، الست بربکم قالوا بلا۔ عالم ارواح کے اندر جب خلاق عالم نے انسان کی روحوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو اس کے جواب کے اندر ہر ایک روح نے یہی کہا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اس وعدے کو پورا کرو جو عالم ارواح کے اندر کر کے آئے ہو۔ اس کے اندر مومن اور کافر دونوں شامل ہیں کہ وہ وعدہ جو تم مجھے ماننے کا کر کے آئے تھے اس کو پورا کرو، میری وحدانیت کا اقرار کرو اور مجھے خالق و مالک مانو۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اس وعدے کے نبھانے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک وہ وعدہ کہ انسان جب یہ گواہی دیتا ہے، شہادت لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کے بعد اب احکامات کی تعمیل کرنا، احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم احکامات کی تعمیل کریں گے، اس وعدہ کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس وعدہ کے متعلق سوال کریں گے۔ اور ایک وہ وعدہ کہ جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، اس کے پورا کرنے کا بھی حکم فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو، جو معاہدہ کرتے ہو، اس کو پورا کرو، وعدہ کی پاسداری کرو۔ تو وعدہ کی پاسداری کرنا یہ مسلمان کا شیوہ ہے۔ وعدے کے اندر وفا نہ کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء، خاتم النبیین، صاحب معراج، صاحب لولاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وعدے کو پورا فرمایا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی وعدہ کی پاسداری کا حکم ارشاد فرماتے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔
جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ کے اندر تشریف فرما چکے تھے تو یہ صحابی رسول مسلمان تھے، اپنے والد کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت اور آپ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ راستہ میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے صحابی رسول حضرت حذیفہ ان کے والد کو روک لیا، پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ ہم مدینہ کے اندر اس غرض، اس نیت اور اس ارادہ سے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، آپ کی زیارت کرنا مقصود ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم اسی نیت سے جا رہے ہو تو پھر تمہیں جانے کی اجازت ہے، اگر وہاں جا کر تم ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑائی کے اندر شامل ہو، جنگ کے اندر شامل ہو، تو پھر ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا کہ ہم وہاں جا کر صرف اپنے محبوب پیغمبر کی زیارت، ان کی ملاقات کر کے ہم واپس آ جائیں گے، لڑائی اور جنگ کے اندر تمہارے خلاف ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اس وعدہ کے ساتھ ابو جہل نے صحابی رسول کو چھوڑ دیا، جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قریب پہنچے تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے، غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جسے قرآن مقدس کے اندر یوم الفرقان کہا گیا ہے، کہ وہ غزوہ کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ ہے، وہ غزوہ بدر کہ جن کے شرکاء کے لیے اللہ رب العزت نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، وہ غزوہ بدر کہ جن کے اندر جو صحابی شامل ہوئے وہ صحابی باقی صحابہ کے اندر ممتاز درجے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اور مقام ان صحابہ کرام کے نام بطور برکت کے پڑھے جاتے ہیں، ان کے نام سے اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس غزوہ کی تیاری کر کے آقا علیہ السلام ایک مقام پر آ چکے تھے۔ اللہ کے نبی سے جب حضرت حذیفہ کی ملاقات ہوئی تو بتایا کہ اس طرح میں آ رہا تھا، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اپنے نبی کی ملاقات زیارت کر کے واپس آ جاؤں گا، لیکن اب دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اس غزوہ کے اندر میں شریک ہو جاؤں۔ جس طرح باقی صحابہ کو مقام اور عزت ملے گی مجھے بھی ملے گی، جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اعلان باقی صحابہ کے بارے میں ہوگا، مجھے بھی اللہ رب العزت ان کے اندر شامل کر لیں گے، لہٰذا آپ مجھے اس غزوہ کے اندر شریک کر لیجئے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود ضرورت کے کہ صحابہ کی تعداد بھی کم تھی، اسباب بھی کم تھے، ضرورت اور وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ان صحابہ کو، ان دونوں صحابی رسول کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جاتا، لیکن اللہ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو ایک بندے سے وعدہ کر کے آیا ہے، اس سے معاہدہ کر کے آیا ہے، اس لیے وعدہ کی پاسداری کرنا، وعدے کو نبھانا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، لہٰذا تو ہمارے ساتھ اس جہاد کے اندر، اس غزوہ کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، تجھے واپس جانا چاہیے۔ تو اس انداز کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میں اور آپ کتنے ایسے وعدے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے ہیں، ان کو توڑ رہے ہیں، کتنے وہ وعدے ہیں جو ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی پاسداری نہیں کرتے۔ وعدہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر وفا کی جائے، جس وعدے کو پورا کیا جائے، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو نبھانا، یہ مومن اور مسلمان کی نشانی ہے، مسلمان کا شیوا ہے۔ وعدے کو پورا نہ کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے، منافقت کی نشانی ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی وعدہ کریں اللہ سے ہو، کسی بندہ سے ہو، حتیٰ کہ اگر کافر سے بھی ہو، تو اس کی پاسداری کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔